تمام ناظرین کو عبدالخالق کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ ناظرین، مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کو دیکھا جائے تو ڈیزل کی قیمت ایک ماہ کے اندر 120 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ ڈیزل جو 15 مئی کو 140-45 کا اویلیبل تھا وہ آج 264 پہ جا چکا ہے۔ پیٹرول کو دیکھا جائے تو پیٹرول پچھلے ماہ کی 15 تاریخ یعنی کہ مئی کی 15 تاریخ کو 150 روپے تھا، آج وہ 236 کا مل رہا ہے، یعنی کہ 84 کا اضافہ ہوا ہے ایک ماہ کے اندر۔ یار دیکھنا یہ ہے کہ شہباز گورنمنٹ بے دھڑک اور بے پناہ مہنگائی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ کوئی انہیں ڈر خوف بھی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے خلاف آواز بلند نہیں ہو رہی۔ اور آواز کون بلند کرے گا بھائی؟ آواز بلند کرنے والے اپوزیشن ہوتی ہے۔ اپوزیشن تو وہ جناب یوتھیا صاحب ہیں۔ یوتھیا صاحب تو بڑے مزے سے جو آج کل جگتے مار رہے ہیں، انہیں شاید موقع مل گیا ہے۔ وہ کبھی پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ وہ مہنگائی مارچ والے کدھر گئے، اور پھر کبھی کہتے ہیں یہ تو عالمی مسئلہ، ہم کہتے تھے عالمی مسئلہ ہے، پھر دانشور بھی بن جاتے ہیں۔ تو جناب ان سے کوئی یہ کہے کہ بھائی 2018 سے پہلے تو یہ ایسے کوئی مسائل نہیں تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اور ہاں دوسرا ایک اور بھی طبقہ ہے جو مہنگائی پہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ وہ طبقہ ہے جناب کسان، جس کو اس وقت سب سے زیادہ مار پڑ رہی ہے، لیکن وہ خوش ہے۔ کس بات پہ خوش ہے؟ کہ وہ میں نے مہنگائی ہوئی ہے تو میری اجناس کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں۔ اور بھائی دیکھو تمہاری اجناس کی کون سی قیمتیں بڑھی ہیں؟ اگر کچھ چند قیمتوں میں تھوڑا بہت انکریز آیا بھی ہے تو تم نے جو کھاد استعمال کی ہے، سپرے کی ہیں، بیج لیا ہے، اس پہ کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اگر کچھ قیمت بڑھ گئی ہے، حالانکہ یہ اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گندم نا وہ ہم نے بہت مہنگی بیچ لی ہے جو تھوڑی بہت ہوئی ہے، حالانکہ موسمی حالات کی وجہ سے پاکستان میں گندم نا انتہائی وہ پیداوار وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ ایک کھاد اور دوسرا موسمی حالات نے بہت زیادہ متاثر، لیکن جن کی تھوڑی بہت ہوئی ہے وہ اسی بات پہ خوش ہیں ہم نے مہنگی بیچ لی۔ اور یار گندم کھانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ تو عام لوگ ہیں یار، وہ تو تمہارے جیسے 18 کروڑ مزدور ہی ہیں، جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ شام کا کیسے کھائیں گے، لیکن وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ چلو کچھ پیسے تو ہمیں مل گئے، اسی بات پہ وہ نہال ہے۔ اچھا، اب گورنمنٹ اس پہ کیوں نہ وہ بڑے مزے سے بلا جھجک بلا خوف و خطر کیوں نہ اضافہ کرے؟ بھائی ان کو روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں۔ شہباز شریف کی من مانی ہے، وہ بھاگتا جا رہا ہے، وہ وہی پروازوں میں ہی ہے کہ وہ شہباز کی پرواز وہ اب کون کنٹرول کرے گا؟ کیونکہ ہے بھی کوئی نہیں۔ آج کہیں پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی آئل کی قیمت کے خلاف کہیں بھی کوئی احتجاج نہیں۔ کیوں کرتے؟ کیونکہ انہیں فرق بھی عوام کو نہیں ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کی قیادت کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ ایک دو جگہ پہ نکلیں گے تو انہیں کون سی کوریج ملے گی، کون سی ان کی سپورٹ۔ تو اس لیے بڑے مزے سے شہباز شریف کو جو گورنمنٹ ملی ہے وہ ویسے بہت لکی آدمی ہے۔ میرے خیال میں شہباز شریف انتہائی لکی آدمی ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو کرتے رہیں۔ عوام ویسے اللہ میاں کی گائے ہے، وہ رو دھو کر اور پھر یوتھیوں کی طرح بد دعائیں نکال کر بس دو چار زیادہ جو منہ پھاٹ ہیں یا جن کو تھوڑا سا وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں تو وہ دو چار گالیاں دے دیں اور بس پھر خاموش۔ یار اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ لوگ آواز نہیں بلند کرتے۔ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ لتر مارنے والا کام ہے، لتر مارنے والوں کی تعداد بڑھا دی جائے۔ لتر کم پڑھیں، زیادہ پڑھتے رہیں خیر ہے، لیکن تعداد کے ہمارا ٹائم بچے۔ یار کیا ہے، کیا آپ کا وہ بھائی میرے بھائیوں، آپ کا بڑا یوتھیا وہ NRO کے چکر میں ہے۔
کہ مجھے این آر او دو، میں جاتا ہوں، میں جانے والا ہوں، مجھے جس دن این آر او دے دو کہ میں چلا جاؤں گا۔ باقی یوتھیے جانے اور پٹواری جانے، وہ جیسی بھی آپ جانے، جس طرح جانے، میرا کچھ نہیں۔ ٹھیک، اب یوتھیے آپ نے تو یہاں رہنا ہے، آپ کو ویسے تو بڑی باتیں آتی ہیں، بڑے ٹھمکے لگانا آتے ہیں، آج یار نکلو، اور کم از کم ضلعی سطح پہ تو نکل لیتے، یونین کونسل سطح پہ تو نکل لیتے، وہاں پہ تو تمہیں کوئی نہیں پکڑ رہا۔ لیکن کیا ہے کہ مہنگائی تو ان کا مسئلہ ہے بھی نہیں، وہ ان کی پھپھے کٹنیوں کی طرح جگتے ماری اور مزہ کیا بس۔ جیسے وہ اسی بات پہ کہ وہ کہتے تھے نا کہ 1000 روپے کا بھی لیٹر ہو جائے تو ووٹ تو خان کا ہے۔ اور بھائی تمہارا خان تو الیکشن لڑنے والا بھی نہیں ہے، وہ تو صرف این آر او کے چکر میں بیٹھا ہے کہ این آر او دو اور میں کیا۔ اس لیے اب جو ہے جی مہنگائی اور جو ہے شہباز شریف کی منمانیاں تو نہیں رکیں گی، کیونکہ شہباز شریف کو کھلا میدان مل رہا ہے، سب کچھ کلیئر، فرینڈلی اپوزیشن، اور ملک کے اندر تو ویسے بھی بولنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی سیاسی پریشر گروپ ہے، نہ کوئی اور پریشر گروپ ہے، نہ کوئی اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں، نہ کوئی کسان یونین ہے، نہ کوئی لیبر یونین ہے کہ وہ اس کے خلاف بولے۔ تو اس لیے میری پیاری اماں، اب آپ کی قسمت۔ شکریہ، اللہ حافظ۔